حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ یہ ان کا بہت بڑا افتخار اور ناقابل بیان اعزاز تھا۔ آپ رب تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے، بات چاہے چھوٹی ہو یا بڑی۔ انہیں تو بس یہ خوشی و مسرت ہوتی تھی کہ وہ اپنے خالق و مالک سے ہم کلام ہیں۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا کوئی موضوع نہیں مل رہا تھا جس پر وہ رب رحمان اور رحیم سے گفتگو کر سکیں۔ سوچ بچار کے بعد ان کے دل میں ایک خیال آیا اور یوں انہوں نے فوراً ہی رب کریم و عظیم سے رابطہ کیا اور پوچھنے لگے، یا اللہ، آج آپ مجھے یہ بتائیں کہ جنت الفردوس میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ عز و جل کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی لکنت والی گفتگو بہت اچھی لگتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی زبان میں لکنت اس وقت پیدا ہوئی جب بچپن میں آپ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش کے دوران ایک دہکتا ہوا انگارہ زبان پر رکھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، میرے پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تم یہ پوچھ کر کیا کرو گے کہ جنت الفردوس میں تمہارا ساتھی کون رہے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پیارے اللہ، میں اس بھری دنیا میں اس شخص سے مل کر یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس میں ایسی کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے تو نے اسے جنت الفردوس میں میرا ساتھی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، فلاں جگہ ایک قصاب رہتا ہے، وہ جنت الفردوس میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر حیران ہوئے، تاہم بتائے ہوئے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ قصاب دکان سجائے گوشت تو بیچ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس قصاب سے کہا، بھائی، میں دور کا مسافر ہوں اور آج تمہارا مہمان ہوں۔ قصاب نے کہا، خوش آمدید مہمان تو رب تعالیٰ کی نعمت اور رحمت ہوتا ہے، چونکہ ابھی میری دکانداری کا وقت تو ہے، اس لیے آپ تھوڑا انتظار فرمائیں اور دکان کے اندر تشریف رکھیے۔ جب میں کاروبار سے فارغ ہو جاؤں گا تو میرے ہمراہ میرے گھر چلیے، وہاں آپ کو رہائش بھی ملے گی اور کھانا بھی۔ قصاب کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام دن اس قصاب کی دکان پر بیٹھ کر اس کی کارگزاری دیکھی، مگر اس میں کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچتے رہے کہ خدا معلوم اس قصاب کی کون سی ادا رب کریم و رحیم کو پسند آ گئی ہے۔ شام کو جب قصاب اپنے کاروبار سے فارغ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، آؤ بھائی جی، آپ کو اپنے گھر لے چلوں تاکہ وہاں دونوں رب تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے پیٹ بھرے اور آرام کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کے ساتھ اس کے گھر پہنچے۔ گھر پہنچ کر اس قصاب نے اپنے مہمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اچھی سی جگہ پر بٹھایا، پھر اس نے گوشت پکایا اور کھانے کے دوسرے لوازمات اپنے ہاتھوں سے تیار کیے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تمام حرکات و سکنات کا بغور مطالعہ کرتے رہے، مگر اس قصاب نے کھانا تیار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے دوست، معاف کرنا، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بھوک تنگ کر رہی ہوگی، مگر آپ کو ابھی کچھ مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ عجیب شخص ہے کہ کھانا تیار ہونے کے باوجود بھی مجھے انتظار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ قصاب کھانا لے کر گھر میں موجود سیدھا ایک انتہائی بوڑھی عورت کے پاس گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ دھلایا، چونکہ اس بوڑھی عورت کے منہ میں دانت نہیں تھے، اس لیے وہ قصاب لقمے کو پہلے اپنے منہ میں چبا کر نرم کرتا، پھر اس بوڑھی خاتون کو کھلاتا۔ اس نے یہ عمل جاری رکھا حتیٰ کہ اس بوڑھی خاتون نے کہا، اچھا بیٹا، اب بس کرو۔ قصاب نے ہاتھ روک لیا اور ایک بار پھر اس کا ہاتھ منہ دھلایا۔ اس کے بعد قصاب کھانا لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اب ہم کھانا کھائیں گے۔ چنانچہ مہمان اور میزبان دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر قصاب نے اپنے اجنبی مہمان کو بستر لگا دیا تاکہ وہ آرام کر سکے۔ رات کا پچھلا پہر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تہجد کی نماز کی ادائیگی کے لیے بیدار ہوئے تو ان کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غور کیا تو یہ اسی بوڑھی عورت کی آواز تھی جو دراصل قصاب کی والدہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق پیدا ہوا کہ آخر یہ اپنے رب سے کیا مانگ رہی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور سنا تو وہ گڑ گڑا کر
रब ताला से कह रही थी, ऐ मेरे प्यारे रब, मेरा बेटा बड़ा फर्मा बरदार है, मेरी खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखता, मैं अपने बेटे से बहुत खुश हूँ। मेरी तुझसे यही इल्तिजा है कि इसे जन्नतुल फिरदौस में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बनाना। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बेटे की बुराइयों को न देखना बल्कि मेरे सफेद बालों की लाज रखना और इसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दोस्त बनाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाब की बूढ़ी वालिदा के मुंह से ये कलमात सुने तो आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत से कहा, ऐ नेक बख्त और फर्मा बरदार बेटे की माँ, तू खुश हो जा कि तेरी दुआ रब्बे करीम और रहीम ने मंजूर कर ली है। बूढ़ी खातून ने पूछा, ऐ अजनबी मेहमान, तुझे कैसे मालूम हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम सूरत हाल कसाब की वालिदा पर वाज़े कर दी तो वो बहुत खुश हुई और रब्बे कायनात का शुक्र अदा करने के लिए एक बार सजदा किया और रब ताला का शुक्र अदा करती रही।